السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو جواب دے میوات میں ہمارے تو گڑوں بیٹھو وہ کہتے کہ تین چیزیں ہیں. وعلیکم السلام. تم نے سوچ رہے ہوگا کہ ملا علی تھی وقت ہی نہ ہونا. تم تو کبھی کبھی بلائے جاؤ. ہم تو ہمارے حالات اگر دیکھو تو تمہیں خدا میں ترس آ جائے انشاءاللہ. خیر، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا، دنیاوی کوئی مجلس ہوتی، سیاسی کوئی مجلس ہوتی تو شاید سارے گاؤں کیا کہ اطراف کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں اکٹھے ہو جاتے. اللہ خیر فرمائے. جب خریدنے کے ہمارا تم سو جب تم گئے بلا بگڑ گئے. یہ تو گھڑوں گھر ہے. مجبوری ہے ہماری سخت بولنا بھی، کبھی نرمی بھی. بہت دکھ ہوا اس چیز سے کہ پورے گاؤں کی توجہ کچھ نہیں ہے اس کی طرف. خیر، درود پاک پڑھ لیجیے آپ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، آیت ایک لمبی اللہ نے تلاوت کروا دی. میں ترجمہ کر کر جا رہا ہوں. ہمارے بعد میرے بڑے بھائی مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ سے کریں گے. اور مجلس چھوڑنی نہیں ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ اگر دو بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، لاکھ آئیں گے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. عمل کے لیے تو تھوڑی سی چیز بھی کافی ہے. جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جس لائن سے بھی جو محنت ہو رہی ہے، بظاہر تو خوب محنت ہو رہی ہے مگر اس کے نورانیت ہم میں نہیں آ رہی. کہیں بھی آپ چلے جائیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آدمیت کا دری باب مسلمان کب
احسان و احسان کر دئی۔ اور صاحب تو سمجھیے ہوں گے اللہ کو شکر ادا کرو میں نے، اللہ جو بھی کہلوا دے، جو بھی کچھ چلا دے، جو بھی اللہ تعالیٰ کام لے لے وہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ ترجمہ ہے وہ سمجھو، ترجمہ بھی سمجھو۔ پہلے تو انسان بنایا پھر مسلمان کر دیا۔ آگے سمجھو، منہ آ کرو تکلیف یہ کریں گے حضرات میرے بڑے جو ہیں، میں تو ایک مذاکرہ کروں گا، میں سبق سنا لواؤں، کچھ میرے یاد ہو جائے، کچھ تمہارے یاد ہو جائے۔ پہلے تو انسان بنایا پھر مسلمان کر دیا، اے خدا قربان میں تو احسان احسان کر دیا۔ کم سناتا ہوں کہ ہر کوئی پھیکڑ لوگ نہیں چڑھے اوپر، اگر کہیں میں اسے کھری کوئی بات کہہ دے رہا تو تو ہی حق ہے، میں اپنے لیے کہوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، غلطیوں کا پتلا ہوں، مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر اللہ کسی دوسری مخلوقات میں سے مجھے پیدا فرما دیتے تو ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیے کہ آپ مجھے اسٹیج پر چڑھنے دیتے؟ بولو، زور سے کہوں وہاں کا چڑھنے دیتے، ڈنڈا لے کے ہٹا دیتے، بھگا دیتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، چاہے اچھے حالات ہو چاہے بگڑے حالات ہو۔ اللہ کا جب سے ہم نے شکریہ ادا کرنا چھوڑا ہے اسی دن سے مصیبتیں سر پر آ چکی ہیں۔ اور میرے بھائیوں تمہیں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، دین کی طرف توجہ کر لو۔ میں نے اپنے والد کو اس میوات میں پکارتے ہوئے دیکھا ہے 30-32 سال پہلے، وہ یوں کہا کرتے تھے، اللہ کے لیے ان نوجوانوں کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ایسے حالات آئیں گے یہ پکڑے جائیں گے، ان کے قتل و غارت کیا جائے گا اور تم کچھ کر نہیں سکو گے، نہیں کر سکو گے اور نہیں ہوگا۔ کتنی لاشیں گر چکی ہے، نہ سیاسیوں سے کچھ ہو سکا نہ تم سے کچھ ہو سکا، اور اب تو تمہیں یہ ڈر لگنے لگا ہے کوئی مار دے، مرنا ضرور نہیں ہے، گھر میں رہیں گے۔ ارے تم سے پوچھ رہا ہوں، مرنا نہیں ہے ہمیں، کون سا ایسا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے نا، پھر کس بات کا ڈر؟ یہ ڈر چھوڑ دو، اللہ کا کام کر لو۔ میں نے اشارے کیے ہیں اس لیے کہ دین کی طرف توجہ نہیں، اس بات پر میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن آیت تو میں نے دوسری تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اللہ صحیح سلامت کرا دے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے ایک فیصلہ عطل کر دیا، فیصلہ کہ اگر جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے وہ میرے ہی سامنے جھکنا اور کسی کے سامنے جھکنا۔ میں تم سے ایک سوال کروں، 80 سال میں ہمارے اندر سے ابھی شرک نہیں نکلا، چیلنج کر رہا ہوں قرآن کی نظر میں، قرآن کو سامنے رکھ کر سب میں شرک کہہ رہے ہیں، کہیں میں اور بچارے رو رہے، کہیں میں بھوکے دکھا رہے رو رہے، یا سب کے سب پورے میوات والے بلائے یا نہ بلائے، لیکن قرآن کھول کر بیان کروں گا، ساری کائنات ساری میوات یوں کہہ رہے تجھے ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں دیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری میوات یہ کہہ رہے اس میوات سے لے جا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہو سکے گا کہ قرآن کو میں چھپا کر چھوڑ دوں۔ چھوڑا چھیڑو داستان میری، چھوڑا چھیڑو داستان میری، تمہیں کو زیادہ دکھ ہوگا گر کھلے گی زبان میری، مت کھلو یہ زبان مت کھلو، ورنہ پچھتاؤ گے جب ہم چلے جائیں گے، ہمارے اکابر چلے گئے قبرستان میں، تمہیں بھی جانا ہے ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُمْ
جب لوگ کہیں گے اللہ اے پروردگار، آج ہی کہنے والا آ رہا ہے، ہم اگلے رسول نکال لیں، جب رسول نکال لیں ہم نے، تو جیسے آج کا مذاق کر رہے ہو نا ہمارے پیچھے علم اللہ کے بات کا یہ رحمان، اگر کوئی مرسوم غلطی ہو جائے 50 لوگ بلا لیے تو آگے وہاں شرم دیوا، ارے تو شرم نہ آئی، کم وقت بال سفید ہو رہا تو مولوی صاحب ہو گئے یقین نہیں کر رہا، تو اللہ بھی کم سن جائیں گے کہ وہ ایسی مذاق کرے ہوئے آج ساتھ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اور جب وہ پکاریں گے جہنم میں یہ کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکالو، کھائیں نکال لو، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، غیر الذی کنا نعمل، جو پہلے کچھ اور کروں گے دوبارہ نہ کر سکو، سمجھ آئی بات؟ بیوادی کا جو کروں گا یہ کھوپڑا میں دنوں کر جائیں، اردو بولے میں ہوتے ہی زمین امن، تو اللہ ہمارا خیر آگے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تمہیں ہر نعمت سے سر کے بال سے لے کر پیر کی ناخن ہر نعمت سے تمہیں نوازا، ظالم پھر بھی کیوں پکار رہا ہے مجھے؟ اللہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے دین بابا کو ٹھیکہ سمجھ رہا کو نہ کہ 4 چیزیں لگا لیے، مدرسہ لگا لیے، خانقاہ لگا لی، ملک الموت کو نبی کے بھی وسیلے چھوٹ جاتے ہیں، عام انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جب پیچھے گا فَلَمَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب اللہ یہاں جان پہنچا دیں گے اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، پھر نہیں یہ بند کر دیے جائیں گے، پھر بند کر دیے جائیں گے۔ آج جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، کس کروٹ سے تمہیں سمجھاؤں؟ آج ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لوگ تو ہنس ہنس کر سنتے ہیں، تقاریر میں ہنس ہنس کے سننے لگے آج، اور ہنس ہنس کے بیان کرنے لگے، تو کسی کو یہ نہیں ہے میری بہن بیٹی کے کپڑے لباس کیسے ہیں، میری ماں کا لباس کیسا ہے، میری ماں کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کی جنگ کر رہی ہے، اللہ جب قیامت میں تم سے سوال کرے گا جب پتا چلے گا، اور پھر اللہ سے امید رکھتے ہو لیکن اندر تبلیغ کی مدرسہ والا دیندار ہے، تمہارا باپ بھی دیندار نہیں، کہتا ہی نہیں ہے تم سے 50 لاکھ حضرت اور پیدا کر لے گا، اگر سنت کے خلاف ہے اللہ کسی قیمت اور قابل قبول نہیں کریں گے تمہاری اس دعوت کو بھی، اس دین کی محنت کو بھی۔ سنت رسول اللہ کے خلاف جاتے ہو، اسے بس کچھ ڈالتے ہو، سارے علماء سے سن رکھا ہے کہ سنتوں کی پامالی کس طرح روایت ہو رہی ہے، ساری قوم 95% 95% حرام کھا رہی ہے۔ اب موقع نہیں ہے، کسی دن ملے گا وہ خاص کروں گا انشاءاللہ، اشارے کرتا ہوں تمہیں، اس لیے ہاتھ جوڑے کی گزارش ہے ان بچوں کو حلال کھلانے کی کوشش کرو، اس لیے مدارس کی تعلیم بھی کمزور ہو گئی ہے، تمہارا چلن پھر چلنا، زمین میں چلنا خوب زیادہ ہے مگر اس میں رونق نہیں ہے، نہیں ہے، کسی قیمت پر نہیں ہے، اور اگر کسی سے بحث کریں گے مجھ سے تو میرے پاس وہاں جانا، میں بتاؤں گا حدیث کے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، اور کسی کو سمجھانے جاؤ، کسی بہن بیٹی کی عزت ہو رہی ہو اسے سمجھاؤ، ان کو سنبھال لو، یہ اور چھاپلو کیسی ہے، آج کو دور ایسے ہی ہے، تب وہی قوم کی نسل نہ ہو جو پنڈی نظر آنے کے باوجود گولیاں مار دیا کرتی تھی، اپنی بیٹی کو گھر میں دفن کر دیتے تھے، یہ بڑا کا گاؤں موجود ہے، تاریخ میں ہے، اور پھر کہتا ہوں دیندار ہے، یہ سب جتنے بھی دیندار ٹھیکیدار والے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بچے کے گلے میں کتے کا پٹا بنا ہوا ہے، کسی کی حق ہوتی نہیں ہے سے، اور پھر دیندار دین کو کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا دین کا کام، اللہ نے بابا کا نوکر نہیں ہے کسی کا، اسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت نوح سے
لیکن ہم دین کی خدمت کر رہے ہوں، کچھ نہیں کر رہے. اللہ کے لیے مانگا اور تم کو صابر تمہارے پیروں میں. ان اولادوں کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریے، ورنہ حالات ایسے آ رہے. 32 سال پہلے ہم نے سنا، آج میں رہ کر جا رہا ہوں اور ترقی نہیں رہے. اس سے زیادہ بدتر حالات آئیں گے اگر اللہ کی طرف توجہ نہ کی. محمد رسول اللہ کو چھوڑا گیا. سننے کی ایک بات بتا دوں تو مجھے آگے چلوں. کوئی آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، بیچ میں وہ قاعدہ ہو رہے ارے آگے نہ آئے، وہ قاعدہ میں کہاں پڑھ کے اٹھا رہا صرف اتحیات کی اجازت ہے نا. اگر قاعدے یوں کہہ دی اللہم صلی علی محمد، یہ مولوی بیٹھا سکے گا. ساری دنیا کے مفتی اکٹھے کر لینا، ساری دنیا کے محدث اکٹھے کر لینا، وہ یہی کہیں گے کہ سجدہ سہو کر لے. کہاں گناہ کر دی کون سا انہوں نے سننے کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ تو نماز ہے، ضرور پڑھنا واجب ہے، سنت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے خدا کی طرف سے. ساری نیکیاں رکھی جائیں گی. اگر ایک مرتبہ ضرور پاک پڑھا گیا وہ سب سے پہلے قابل قبول ہے اللہ کے یہاں. اس کے باوجود اللہ قبول نہیں کر رہے آپ کی نماز. کیوں نہیں کر رہے؟ میرے محبوب کی سنت کے خلاف لا رہے ہو اور اشارے کر دیے رہے ساری زندگی کو ٹکور لینا اپنی کر رہے ہو کیا؟ نمی زبردستی لڑائی لڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو بس. کوئی نہیں آگے چھڑا، وہی چھڑا نہیں ہوتا ان نے. وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی ہدایت چھیننے والا ہے. یہ جو آج بدماشیاں کر رہے اس ملک میں، اللہ چاہیں گے اس دن تم اللہ کی طرف جھک جاؤ گے، اللہ ان کا دل بھی موڑ دے گا تمہاری طرف. اور اگر تم قدرے کرتے رہے تو اللہ اور اس سے زیادہ ظالم بادشاہ تم پر مسلط کریں گے. یہ ان کی نہیں، وہ آسمان والا کھڑا ہے تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا میرے علاوہ کسی کے ساتھ شریک مت کرنا ہو، کسی کے سامنے جھکنا نہیں. ایک مہر لگا دی، مہر. آپ کے ملک کی سب سے آخری آئی ڈی جو ہوتی ہے پاسپورٹ ہوتا ہے. پاسپورٹ پر لاسٹ سگنیچر کرنے کے بعد اس پر ایک مہر لگتی ہے. اب یہ مکمل آئی ڈی آپ کی بن گئی ہے. اگر وہ مہر نہیں لگتی ہے تو وہ ادھوری ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور اللہ نے یہ مولوی ہاں سے پوچھے تنہائی میں بیٹھ کے ہمارے پہ ٹین کہا ان ناچ کا بڑا لوں ڈھیل لوں جو الو کے پٹھے کھڑے ہو کر مورتے ہیں ان کو پیشاب کرنے کا کرے. تمہیں ڈر لگتا ہو رہتا ہو نہیں لگتا ان چیزوں سے. حق بات کہیں گے، حق بات پر چاہے زبان کاٹ دی جائے، سب سے ٹکڑے کر دیے جائے، مگر نہیں جھکیں گے. اس محمد کے غلام ہے جس نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا ہے، جس محمد کی وجہ سے آج ہمیں اسلام ملا ہے، جس محمد کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے. کیا مولوی سے پوچھو بیٹھ کے جب عربی کے دو جملوں کے بیچ میں واو آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا مقام بیان کیا ہے. تب دین کا حاصل ہوگا. ابھی تو آج تک اپنے ماں سے بھی بولنا نہ سیکھے، نہ سیکھے. کہا کہ تھوڑی سی عمر ہو جائے نا بڈھا بڑھیا، یہ بہت بڑا کفر کا جملہ ہے. توہین عزت ہی کر رہے ہیں آپ، توہین ماں باپ کر رہے ہیں آپ، نہیں کر رہے ہیں. ارے میں غلط کہہ رہا ہوں، سر پہ جوتا مار دے. بڑھیا پکڑ کے بولوں میں، بڑھیا پکڑ کے آتی رہے گی. اللہ رحم فرمائے. پھر اللہ کی رحمت کی امید پر ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے بات جھکنا تمہیں سامنے ہے اور احسان کس کے ساتھ کرنا؟ اپنے والدین کے ساتھ. اچھا حسن سلوک ان کے ساتھ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اب اللہ دوسرے جملوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے سامنے ماں باپ پورے ہو جائیں